السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، فخر العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے قدیم ممتاز فضلاء اور منتظمین میں سے ہیں، اور اپنے علم و فضل، زہد و تقوی اور خلوص و للہیت کی حیثیت سے فضلاء دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ دیوبند میں پیدا ہوئے اور آپ کا شجرہ نسب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی عثمانی ایک جید عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے، اردو ادب کے ماہر اور ڈپٹی انسپکٹر مدراس تھے۔ بنائے دارالعلوم دیوبند میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کے رفیق اور معاون تھے۔ مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے وقت میں علم دین کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے ہیں، اور اپنے دور کے محدث، مفسر اور فقیہ ثابت ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند میں قدیم اکابرین دیوبند کی آغوش میں ہوئی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی اور اپنے برادر اکبر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی کے زیر سایہ تعلیم مکمل کی اور سند فراغ حاصل کی۔ فراغت تعلیم کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں درس و تدریس کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالی محتمم دارالعلوم دیوبند کی وفات کے بعد جمادی الثانی 1347 میں دارالعلوم کے چھٹے محتمم مقرر ہوئے۔ اس سے قبل آپ 1325 میں مولانا محمد احمد قاسمی کی نیابت میں رکھے گئے تھے۔ آپ اپنی دانش و بینش اور فہم و فراست میں یگانہ ہند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی خداداد تدبر سے دارالعلوم کے انتظام کو نہایت اعلیٰ پیمانے پر منظم کیا، اور تقسیم کار کے ذریعے مخلوط امور کو شعبوں میں تقسیم کیا، اور دارالعلوم کو حقیقی معنوں میں مرکزی حیثیت دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے دست راست اور ان کے 40 سالہ دور اہتمام کی خدمات کے روح و رواں نیابت کی صورت میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی ہی رہے۔ آخر دم تک دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیم اور تدریسی خدمات کے علاوہ تصنیفی میدان میں ان کی مشہور و معروف تالیف اشاعت اسلام، ان کی وسعت معلومات اور تدقیق نظر کی کافی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں مشورے کی اہمیت، قرآنی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں مشورے کی اہمیت اور فضیلت پر ایک مدلل تالیف ہے۔ آپ عربی زبان کے بہترین ادیب اور شاعر تھے۔ قصیدہ ولایت المعجزات اور متعدد قصائد آپ کے طبع ہو چکے ہیں۔ سلوک و تصوف کے منازل آپ نے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سے طے کیے، اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کا فیض علمی اور روحانی بہت پھیلا، اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ کے فیض علمی سے سہراب و شاداب ہوئے۔
آپ کے ممتاز تلامذہ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کندھیلوی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا حفظ الرحمن سہروی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی مد ظلہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو اپنے وقت کے مشاہیر علماء اور مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے محبوب شاگرد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ تعالی کا اسم گرامی ہمارے بزرگوں میں بہت نمایاں ہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اگرچہ انتظامی مصروفیت کی بنا پر آپ کا علمی اور عملی مقام لوگوں پر واضح نہ ہو سکا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو عربی ادب کا بڑا ستھرا ذوق تھا اور آپ کی عربی تحریریں بڑی چست اور ادیبانہ ہوتی تھی۔ آج کل دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو جو سند دی جاتی ہے اس کا پورا مضمون حضرت مولانا ہی کا مرتب فرمایا ہوا ہے، اور جب ہم لوگوں نے استاد محترم مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ کی سرپرستی میں عربی نظم و نثر کی مشق کے لیے نادیۃ الادب قائم کی تو حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے، اور مجھے تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری کی طرف متوجہ کرنے میں حضرت مولانا کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت مولانا کی عادت یہ تھی کہ وہ انتظامی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود دارالعلوم کے طلباء پر خاص نظر رکھتے تھے، اور جس طالب علم میں کوئی صلاحیت دیکھتے اس کی ہمت افزائی فرما کر اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش فرماتے۔ میں بھی دارالعلوم میں پڑھتا تھا کہ مولانا کی خاص نظر عنایت مجھ پر مبذول ہو گئی۔ بارہا ایسا ہوا کہ جب میں امتحان گاہ میں بیٹھا پرچہ لکھ رہا ہوتا تو حضرت مولانا میرے ہاں تشریف لا کر میرے لکھے ہوئے جوابات دیکھتے اور بعض اوقات اتنے مسرور ہوتے کہ دوسرے اساتذہ کو جا کر اطلاع دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی اخبار یا رسالے میں کوئی مضمون شائع ہوا جس میں امت کے کسی اجماعی مسئلے کے خلاف رائے ظاہر کی گئی تھی۔ حضرت مولانا نے احقر کو حکم دیا کہ اس کا جواب لکھو۔ میں نے تعمیل کی اور یہ میرا پہلا مضمون تھا۔ میں نے جب یہ مضمون لکھ کر حضرت مولانا کو دکھایا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور اسی وقت مجھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب اور مولانا اعزاز علی صاحب اور دوسرے اساتذہ کے پاس لے گئے اور ان کو میرا لکھا ہوا یہ مضمون دکھایا۔ وہ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا اور اس میں یقیناً بہت سی خامیاں ہوں گی، لیکن حضرت مولانا نے جو معاملہ فرمایا میرے ساتھ، اس نے میری ایسی ہمت افزائی کی کہ تحریری کام کا ایک شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد القاسم کے نام سے دارالعلوم دیوبند کا جو رسالہ حضرت مولانا کی ادارت میں نکلتا تھا، میں نے اس میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ فراغت تعلیم کے بعد کچھ عرصہ حالات ایسے رہے کہ مجھے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ مل سکا، اس لیے مولانا اس زمانے میں مجھ سے کچھ شاکی رہے۔ اس کے بعد جب میں نے 2-3 رسالے لکھ کر انہیں دکھائے تو وہ کھل اٹھے اور فرمایا، یہی تو وہ کام ہے جس میں تمہیں مشغول دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی قدس اللہ سرہ کو انتظامی صلاحیت اور سیاسی سوجھ بوجھ اس قدر غیر معمولی عطا فرمائی تھی کہ در حقیقت وہ وزیر بننے کے لائق انسان تھے۔ دارالعلوم دیوبند پر سخت وقت آئے، بڑی بڑی شورشیں اٹھی، لیکن میں نے اس بندے خدا کو کبھی ہراساں یا پریشان نہیں دیکھا۔ سنگین سے سنگین حالات میں بھی ان کے اطمینان اور خود اعتمادی میں کبھی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے دارالعلوم میں خلاف اصول باتوں کو کبھی برداشت نہیں کیا اور اپنے حسن تدبر سے مدرسے کو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی، جس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے مثالی ضبط عطا فرمایا تھا۔
دارالعلوم دیوبند کی زمین سے متصل کسی دیوبند کے رئیس کی زمین کا کچھ حصہ دارالعلوم کے لیے خرید لیا گیا تھا۔ اس رئیس کے انتقال کے بعد اس کے ایک وارث نے ایک روز دارالعلوم کے صحن میں پہنچ کر اس زمین کی حقداری کا دعویٰ کیا اور مولانا کو مخاطب کر کے بآواز بلند بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز گفتگو اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ مولانا کے بعض خدام کو بھی فطری طور پر اشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس کو اسی کی زبان میں جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن مولانا نے ان کو سختی سے روکا اور ان صاحب سے فرمایا کہ شیخ صاحب آپ فضول ناراض ہو گئے، ذرا اندر تشریف لائیے، اطمینان سے بات کریں گے۔ مگر وہ صاحب بدستور غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہے۔ مولانا نے کچھ دیر بعد پھر فرمایا اندر چل کر بیٹھیے تو صحیح، وہاں بات کریں گے، اور پھر انہیں زبردستی دفتر اہتمام میں لے گئے، ان کی خاطر تواضع کی، اور جب وہ ذرا ٹھنڈے ہو گئے تو حضرت مولانا اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھے، ایک الماری کھولی، اس میں سے کچھ کاغذات لے کر آئے اور ان صاحب کے سامنے پھیلا دیے کہ دیکھیے صاحب، یہ زمین آپ کے مورث نے فلاں تاریخ کو دارالعلوم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی اور اس کی رجسٹری بھی ہو چکی ہے۔ ان صاحب نے کاغذات دیکھے تو بے حد شرمندہ ہوئے اور مولانا نے جس صبر و ضبط کا مظاہرہ فرمایا اس سے بہت متاثر بھی ہوئے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن قدس اللہ سرہ کے زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کا کام بہت پھیل گیا تھا، بہت سے شعبے قائم ہو چکے تھے اور سینکڑوں طلباء دارالاقامہ میں رہائش پذیر تھے، اس لیے مولانا شب و روز انتظامی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی نوافل اور تلاوت وغیرہ کے علاوہ اور روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر اسم ذات کا معمول کبھی قضا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان کھڑا ہوا جس میں بعض لوگ حضرت مولانا کی جان تک کے دشمن ہو گئے۔ ان حالات میں بھی مولانا کھلی چھت پر تنے تنہا سوتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسے حالات میں آپ کا اس طرح سونا نامناسب ہے، یعنی مناسب معلوم نہیں ہوتا، آپ کم از کم کمرے کے اندر ہی سو جایا کریں۔ لیکن مولانا نے بڑی بے نیازی کے ساتھ ہنس کر فرمایا، ارے میاں، میں تو اس باپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو 4 اٹھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جسے رات کے اندھیرے میں بقیع کی نظر کیا گیا، لہذا مجھے کیا پرواہ موت کی ہو سکتی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کے چھٹے محتمم تھے۔ حق تعالی نے ان کو دین کا خاص فہم عطا فرمایا تھا۔ آپ کی دانش و تدبر مشہور زمانہ تھی، ادیبات کے ماہر تھے، عربی نظم و نثر دونوں پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ دارالعلوم کے نظم و نسق نے آپ کے تدبر و دانش سے عظیم استفادہ کیا۔ آپ کی اس دانش اور عظیم علمی شخصیت کی بنا پر حکومت حیدرآباد دکن کا عہدہ افتاء حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسمی کے بعد آپ ہی کو تفویض کیا گیا تھا۔ آپ کا علم و تواضع، مروت اور تحمل مشہور زمانہ تھا۔ آپ حضرت گنگوہی کے متوسل اور طریقت کے معمولات کے نہایت پابند تھے۔ وفات کے دن مجھ سے حسرت کے ساتھ فرمایا کہ میرا 12,000 اسم ذات افسوس کے ساتھ آج پورا نہ ہو سکا۔ آپ شب بیدار اور ہمہ وقت مشغول کار رہتے تھے۔ آپ کی مجلس پرشکوہ اور مورث تمانیت ہوتی تھی۔ کئی عربی قصیدے اور کئی مفید ترین تصانیف آپ کا ترکہ ہے جو امت کو ملا۔ ان میں اشاعت اسلام ایک مارکۃ الاراء تالیف ہے جو بہت مقبول خاص و عام ہے۔ حق تعالی درجات بلند فرمائے، آمین۔ انہی کے نقش قدم پر ہوں اے خدا ہمیں جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمین۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ دوستو یہ تھے حضرت مولانا
جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ تھے حبیب الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب